آج آپ لوگ سنیں گے مثنوی معنوی از جلال الدین رومی کی 8ویں ایپیسوڈ۔ قبل ازیں کہ ہم آج کے اشعار اور ان کی تشریح کی طرف جائیں، رومی اور شمس تبریز کی ملاقات سے متعلق دیگر مشہور قصوں اور تاریخی روایات کے بارے میں بھی کچھ ذکر کرتے جائیں، کیونکہ رومی اور شاہ شمس کی ملاقات اسلامی تصوف ہی نہیں، تصوف کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور رومی کی اس مثنوی کی تخلیق کی اکلوتی وجہ ان دو شخصیات کی یہی ملاقات اور بعد میں ہونے والی جدائی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے 2-3 واقعات کا ذکر کیا تھا جو رومی کو صاحب کال سے صاحب حال بنا گئے تھے، مگر ان واقعات کی تاریخی صحت کے حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مختلف تاریخی ریکارڈز رومی کی زندگی میں آنے والے اس انقلاب کو مختلف واقعات سے جوڑتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ مشہور سیاح اور سفر نامہ نگار ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں درج کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابن بطوطہ، جو اصل میں مکہ کی زیارت کے لیے اپنے آبائی وطن مراکش سے روانہ ہوا تھا، وہ اسکندریہ میں ایک بزرگ امام برہان الدین ارض سے ملے۔ اس نے ابن بطوطہ کو دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان، چین، جنوب مشرقی ایشیا میں فلاں فلاں جگہ کے بزرگوں کے پاس جانا اور میرا سلام انہیں پیش کرنا، اور ہاں، خاص طور پر کونیا ضرور جانا جو رومی کا شہر ہے، جہاں رومی کا درویش رقص پتے پتے کریے کریے میں اپنا عکس دکھاتا نظر آتا ہے۔ امام برہان الدین نے ابن بطوطہ کو کہا کہ تم روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو روح کا دوسرا نام ہے کونیا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ میں جب کونیا پہنچنے والا تھا تو رستے میں جگہ جگہ پتھروں پر ایک ہی شخص کے شعر لکھے ملے، اور وہ شخص تھا رومی۔ کونیا میں قیام کے دوران ابن بطوطہ کو جو سب سے مشہور قصہ رومی اور شمس کی ملاقات کا سننے کو ملا وہ یہ تھا کہ ایک دن ایک حلوہ فروش کونیا آیا۔ رومی نے بھی اس حلوہ فروش سے ایک کاش حلوے کی خریدی اور کھا لی، جس سے مولانا کے باطنی احوال یکسر بدل گئے۔ کہتے ہیں کہ مولانا اس روز بے اختیار اٹھے اور گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے اور کافی عرصہ تک گم رہے۔ کافی عرصے بعد واپس لوٹے تو بالکل خاموش تھے۔ کسی وقت فرتے جذبات میں بولتے تو اشعار ان کی زبان پر جاری ہو جاتے، وہی اشعار جو بعد میں جمع ہو کر مثنوی معنی بنے۔ یہ حلوہ فروش ابن بطوطہ کے مطابق درویش شمس تبریز تھے۔ رومی اور شاہ شمس تبریز کی پہلی ملاقات، جدائی اور پھر ملاقات کے حوالے سے تاریخ میں کچھ اور بھی قصے مشہور ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، مگر آج نہیں، اگلی ایپیسوڈز میں۔ اب آئیے چلتے ہیں رومی کی مثنوی معنوی کے اگلی نظم کی جانب، جس کا عنوان ہے ہونا عاجز تمام طبیبوں کا، اور بادشاہ کو یہ معلوم ہونا اور کرنا بادشاہ کا رخ بادشاہ حقیقی کی طرف۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ حکیم بے بس ہو گئے تو وہ بھاگا مسجد کی طرف۔ مسجد داخل ہوتے ہی وہ محراب کی جانب گیا، اس کے آنسوؤں سے سجدہ گاہ تر ہو گئی۔ جب وہ اس وجدانی حالت سے کچھ ہوش میں آیا تو اس کی زبان دعا و حمد و ثنا میں محو ہو گئی۔ اے وہ کہ دنیاوی شاہی جس کی ایک معمولی عطا ہے، زبان سے کیا کہوں کہ تو وہ جانتا ہے جو میرے دل میں ہے۔ اے وہ کہ جب ہمیں کوئی حاجت پیش آئی ہماری پناہ بنا، ایک بار پھر ہم راہ سے بھٹک گئے ہیں، لیکن تیرا ہی فرمان ہے کہ گو تو دل کی باتیں جانتا ہے، لیکن بندہ بھی اپنی حالت کو خود تیرے روبرو بیان کرے۔ جب بادشاہ نے دکھی دل سے اس کے سامنے فریاد کی تو اس کے دریائے بخشش میں بھی جوش آ گیا، روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور کہا اے بادشاہ، تیری حاجتیں سن لی گئیں، کل ایک اجنبی آئے گا، وہ ہماری طرف سے ہے،
اور جو آ رہا ہے وہ ایک حاذق حکیم ہے، اس پر اعتماد کرنا کہ وہ صادق و امین ہے۔ تو دیکھے گا کہ اس کے علاج میں جادو ہوگا، تو دیکھے گا کہ اس کے مزاج میں خدا کی قدرت ہوگی۔ جب وعدے کا وقت ہوا اور دن نکل آیا اور مشرق سے سورج نے نکل کر ستاروں کو نگل لیا، بادشاہ جا کر جھروکے میں انتظار کرنے لگا تاکہ اس بھید کو جان سکے جس کی اسے خبر دی گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص فاضل و کامل ایسے نمودار ہوا جیسے اندھیرے میں سورج طلوع ہو جائے۔ وہ شخص دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند، نہ موجود نہ عدم، بلکہ ایک خیال جیسا۔ اس جہاں میں خیال نہ نظر آنے والی چیز ہے، اور یہ جو تمہیں دنیا نظر آ رہی ہے یہ بھی خیال کی طرح ہی معدوم ہے۔ دنیا والوں کی جنگیں ہیں یا صلح بس خیال ہی ہیں۔ ان کی شان و شوکت کا غرور ہو کہ ذلت و حد تک کی بے بسی سب خیال ہے۔ یہ خیالات کہ جو اللہ کے ولیوں کے لیے جال ہیں، یہ خیال خدا کے باغ کے حسینوں کا بس عکس ہیں۔ وہ خیال کہ جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا اس مہمان کے چہرے پر واضح اور عیاں تھا۔ بادشاہ نے دربانوں کو نہ بھیجا بلکہ خود آگے بڑھا اور مہمان کے سامنے آ کر اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں ہی سمندری تھے اور تیرنا جانتے تھے۔ دونوں کی روحیں باہم سلی ہوئی تھیں بغیر کسی گرہ کے۔ بادشاہ نے کہا، میرے محبوب تو تم ہو، وہ نہ تھی، مگر یہ دنیا ہی ایسی ہے کہ جہاں کام سے کام نکل آتا ہے۔ اے تو میرا مصطفیٰ ہے اور میں تیرا عمر، میں ہر دم تیری خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ یہ تھا مثنوی مانوی کی اگلی نظم کا بامحاورہ ترجمہ، اور اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ایک بار پھر میں یہی کہوں گی کہ قصے اور اس کے کردار کی ظاہری شکل کو سمجھنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر میں سادہ انداز میں پھر قصے کو دہرا دیتی ہوں۔ جب بادشاہ اپنی خریدی ہوئی کنیز کی صحت یابی کے لیے ہر کوشش کر چکا تو پھر وہ مسجد کی طرف یعنی اپنی حقیقت کی طرف لوٹا اور خدا کے سامنے گڑ گڑا کر پہلے تو معافی مانگی کہ اس نے مشکل کی اس گھڑی میں اس حقیقی طاقت کی طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ دنیاوی طبیبوں کی طرف مڑ گیا تھا، اور دوسری معافی اس بات پر مانگی کہ اگرچہ میں تجھ سے مانگ تو رہا ہوں جبکہ تو جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی میں بول رہا ہوں، لیکن تو نے خود ہی کہہ رکھا ہے کہ اے میرے بندے مصیبت میں مجھ سے مانگ تو میں تیری مدد کروں گا۔ خیر بادشاہ گریہ زاری کرتے کرتے وہیں مسجد میں سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ کا چہرہ دکھایا گیا اور یہ آواز آئی کہ کل الصبح ایک شخص تمہارے شہر میں آئے گا، وہ ہماری طرف سے ہے، اور جو آ رہا ہے وہ ایک حاذق حکیم ہے، اس پر اعتماد کرنا کہ وہ صادق و امین ہے۔ وہ باقی حکیموں کی طرح نہیں ہیں جنہیں تم نے بلایا تھا اور جنہوں نے بڑے اونچے اونچے دعوے کیے تھے کہ وہ تیری محبوبہ کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو خود دیکھے گا کہ اس کے علاج میں ایک عجیب ہی حکمت اور جادو ہوگا۔ تو دیکھے گا کہ اس کے مزاج، اس کے علاج میں خدا کی قدرت ہوگی۔ اگلے دن جب وعدے کا وقت ہوا اور دن نکل آیا تو بادشاہ بے چینی سے اس شخص کا انتظار کرنے لگا جس کی بابت اسے خواب میں اشارہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کے چہرے سے فضل و کمال کا نور برس رہا ہے وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے معزز مہمان کا اکرام کرتے ہوئے دربانوں یا درباریوں کو استقبال کے لیے نہ بھیجا بلکہ خود آگے جا کر اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ کو وہ شخص دور سے ہی روشن چاند جیسا لگ رہا تھا جس کے ہونے اور نہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا، بالکل کسی تھاٹ جیسا۔ رومی کہتا ہے کہ غور کرو تو یہ دنیا جو تم نے اپنے ارد گرد تعمیر کر رکھی ہے یہ بھی خیال ہی ہے،
اس دنیا کا دکھ ہے یا سکھ وہ تمہارے خیال میں ہی ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے خیال اس کے لیے پھندا ہے، جو انسان خیال کے اس پھندے میں پھنس جائے وہ عام آدمی ہے، اور جو اس پھندے میں نہ آئے وہ صوفی ہے۔ تھاٹ کی سطح پر جو خوشی تم پاتے ہو یہ حقیقی خوشی کی بس ایک تصویر ہے۔ حقیقی خوشی خیال اور جسم سے ماورا ہے۔ بادشاہ، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، دنیاوی اور روحانی دونوں سطحوں پر بیدار انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی دوسرے بیدار انسان کو پہچان لیا اور کہا کہ وہ جو بیمار پڑی ہے میری محبوبہ وہ نہیں، میرے محبوب تو آپ ہو، وہ تو بس وسیلہ تھی آپ تک پہنچنے کا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی دل و جان سے خدمت کروں گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر تیار رہتے تھے۔ آپ نے کبھی اس دنیا کی نیچر پر غور کیا؟ اس کی نیچر سراب جیسی ہے۔ آپ جب 15 سال کے تھے تو اس وقت آپ کا خواب کیا تھا؟ منزل کیا تھی؟ بس کلاس کو ٹاپ کر لینا، جو کھیل بھی آپ کھیلتے تھے ان کو جیت لینا، اگلی کلاس میں پہنچ جانا۔ جب یہ سارے مقصد پورے ہو گئے تو انا نے فوراً ہی آپ کے سامنے اور مقاصد رکھ دیے، اور دماغ نے ان نئے مقاصد کو اور بھی دلکش اور بھی بڑے مقاصد کہہ کر آپ کی زندگی کو ان کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور کالج، یونیورسٹی، نوکری، بزنس، ایک فیکٹری کا 2 میں ڈھلنا، مطلب موت کے وقت تک مقاصد قطار اندر قطار آپ کے سامنے آتے رہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان جس مائنڈ سے آئیڈینٹیفائی ہو کر اس کے حکم کی تعمیل میں اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں، اس کی بنیادی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تشنا رہتا ہے، وہ ہمیشہ لیک، احساس کمی کا شکار رہتا ہے۔ دماغ سے آئیڈینٹیفائڈ انسان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے ہر وقت دوڑنا ہوتا ہے۔ دماغ کو سکون اور سٹلنس اس لیے پسند نہیں کیونکہ اس عالم میں انسان کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ خالی دماغ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ دماغ کا نہیں، دماغ اس کا ہے۔ اس لیے دماغ تشنا کامی کے احساس کو زندہ رکھتا ہے اور تکمیل، مکمل ہونے کے احساس ہمیشہ مستقبل میں دکھاتا ہے، تاکہ دوڑنے کے لیے انسان کے پاس میدان مہیا رہے۔ جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو دماغ کی اس نیچر کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ 1، 2، 10، 20، 50 تجربوں کے بعد اس بات کو جان لیتے ہیں کہ کل یہی دماغ ہمیں کہہ رہا تھا کہ یہ فیکٹری کھڑی کر لو، تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، یہ ڈگری حاصل کر لو، تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ مگر وہ فیکٹری کھڑی ہو گئی، وہ ڈگری مل گئی، وہ نوکری مل گئی، مگر سکون نام کی کوئی چیز زندگی میں تو نہیں آ سکی، بلکہ بے سکونی کے زیادہ سے زیادہ سامان پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب وہ سوال اٹھتا ہے، بنیادی نیچر کے سوال، ہیومن ایگزسٹنس سے متعلق سوال۔ بادشاہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور بادشاہ علامت ہے اس قصے میں انسان کی، وہ انسان جس میں روحانی اور جسمانی و ذہنی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ انسان جو دکھ کو، سکھ کو، مائنڈ کے تخلیق کردہ پین اینڈ پلیئرز کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ گہرے سوال اٹھاتا ہے کہ میں کیا ہوں، غم، خوشی اور زندگی کی نیچر کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب انسان عام انسانی دنیا سے ایک طرف ہو کر بینگ سے جڑتا ہے۔ اس کائنات میں ایک چیز ہے جو زندہ ہے، اصل بینگ صرف ایک ہے جسے آپ خدا کہتے ہیں۔ تو وہ انسان جس میں انسانی صلاحیتیں زندہ ہوں، جب وہ اس دنیا کی سرابی نیچر کو جانتا ہے تو وہ ماخذ کی طرف، اپنی حقیقت کی طرف لوٹنے کی جستجو کرتا ہے، وہ ہستی کی طرف آتا ہے، بینگ کی طرف آتا ہے، خدا کی طرف آتا ہے۔ جیسے اس قصے میں مذکور بادشاہ جب عشق مجازی کی تکلیفوں کے خاتمے کی ہر کوشش کر چکتا ہے تو وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے۔ عام انسان مذاہب کی عبادتوں کی شکل میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی اس ایگو سے الگ کوئی چیز نہیں،
جس طرح انا نے باقی چیزیں سیکھ رکھی ہیں کہ پیسے کمانے ہیں، بزنس کرنے ہیں، اسی طرح ایگو نے سیکھا ہوا ہے کہ خدا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عبادت بھی بس آپ کی انا کا ایک ڈھونگ ہے۔ ایسی عبادت خدا سے، حقیقت سے، الٹیمیٹ ریالٹی سے نہیں جوڑتی۔ حتمی حقیقت تک رسائی تو اس وقت ہوتی ہے جب لہریں جان لیتی ہیں کہ وہ جھیل نہیں، جب قطرہ جان لیتا ہے کہ وہ ندیوں، نالوں، بارشوں، زمینوں کا نہیں بلکہ کلزم کا ہے۔ اس وقت وہ اس ونس کو چھوتا ہے جو اس کی اصل حقیقت ہے۔ اس طرح وہ انسان ہی جا کر حقیقی خدا تک پہنچتا ہے جو ایگو انا کی زندگی کو جی لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ میں نہیں ہو سکتا۔ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ انا تو وہ ہے جو میں نے کلیکٹ کی ہے، میں نے جمع کی ہے، میں اپنی اصل میں تو اس انا کی تخلیق سے بھی قبل کا ہوں، کیونکہ اس سے قبل کچھ تھا جس نے ان مائنڈ امپریشنز کو جمع کیا ہے، کچھ تھا جس نے اس مادے کو جمع کیا ہے جسے میں اپنا جسم کہتا ہوں، وہ جو جسم سے پہلے تھا، وہ جو مائنڈ سے پہلے تھا، وہ جو دماغ کے ایکٹیو ہونے سے پہلے تھا، وہ اصل میں ہوں، اور یہ سب جمع شدہ میرا تو ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی انسان پلٹتا ہے اپنی اصل کی طرف۔ تو بادشاہ کو بھی جب تمام دولت خرچ کرنے، بہترین حکیموں کو جمع کرنے کے باوجود اس کی محبوبہ کی صحت نہ ملی تو وہ مسجد کی طرف بھاگا۔ جیسے کوئی بھی حقیقی انسان انائی دنیا کو ہر طرح کی تشفیاں دینے کے باوجود بھی سکھ نہیں پا سکتا تو پھر وہ روحانیت کی طرف آتا ہے، اپنی حقیقت کی طرف آتا ہے۔ جب انسان خود میں یہ حالت، خود میں یہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ جو ناآشکار دنیا ہے، وہ جو ان مینیفیسٹڈ دنیا ہے، وہ دنیا کے جہاں سے مینیفیسٹڈ دنیا پھوٹی ہے، وہ اس سے ڈائریکٹ رابطے میں آ جاتا ہے۔ اس قصے سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ وہ جا کر مسجد میں رویا اور اسے خواب میں ایسے گرو، ایسے حکیم کا بتا دیا گیا کہ جو اس کا مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی طرف پلٹنے اور رونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کی حقیقت وہ نہیں جس میں وہ کھپ رہا تھا، وہ اس سے ماوراء کچھ ہے۔ جب انسان اس احساس کو پا لیتا ہے تو وہ ناآشکار دنیا سے خود بخود رابطے میں آ جاتا ہے، پھر اسے رہنما بھی مل جاتے ہیں اور گرو بھی مل جاتے ہیں، اس کی روح کے ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں۔ اس لیے صوفیوں کی دنیا میں ایک فقرہ بہت معنی خیز اور معروف ہے کہ آپ گرو کو، مرشد کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ گرو، مرشد خود آپ کو ڈھونڈتا ہے اور آپ تک آ جاتا ہے۔ سو یہی کچھ بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ واپس اپنی طرف پلٹا، اپنی حقیقت کی طرف پلٹا تو اس کا ہادی، اس کا گرو، اس کا ماسٹر بھی اس تک خود ہی پہنچ گیا۔ قصہ بتاتا ہے کہ اگلے دن جب بادشاہ کے خواب میں آنے والا بزرگ اس شہر میں وارد ہوا تو دونوں نے ایک ہی نظر میں ایک دوسرے کو پہچان لیا، جیسا کہ رومی نے کہا بھی کہ دونوں سمندری تھے اور دونوں ہی تیرنا جانتے تھے۔ ایک ہی شعبے، ایک ہی فیلڈ کے اور ایک ہی قسم کے لوگ ایک دوسرے کی طرف خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آپ خود عملی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کی دوستیاں، آپ کی کمپنی انہی لوگوں کے ارد گرد بنتی ہے جن کی دلچسپیاں ایک جیسی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ گرو